اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں صرف آپ کے سامنے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے لئے کھڑا ہوا ہوں. جڑے تسی دوست احباب اس ساری دکھ کی گھڑی دے سارے نال شریک ہوئے، جتنے بھی دوست احباب تشریف لے آئے، میں تمام کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک صدقہ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دا مالک تمام حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے میرا مالک سن بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس ذکر پاک کی برکت نال میرا مالک میرے والد صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، سی ویکھ رہے ہو سکے تے میں ایک ہستی کا نام لما تو یقیناً ٹائم چاہیے ہے. میں تمام علماء دا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہوں، سادات دا کہ جڑے تشریف لے آئے، اور خصوصاً پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ پیر حافظ محمد منیر حسین چشتی سیالی بن حسین کا برکت ملالیہ، نظم اللہ جامعہ حسینیہ فخر حفظ القرآن کی نظامہ شریف خلیفہ مجاہد آستانہ علیہ سلو کے شریف، اور صاحبزادہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ پیر حافظ محمد ابو بکر حیدر رضوی صاحب آستانہ علیہ قدر شریف، پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ سلو کے شریف. آپ تشریف لے آئے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد توقیر عباس شرازی، آپ تشریف لے آئے، اور اج دی تقریبی کل شریف دے اسا سارے دا سار فخر نہ بلند ہویا. عالم بعمل خیر یافتہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب، یقیناً وہی ہستی کے جدو آپ کا نام آتا ہے ہمیشہ اہل ادب دیاں نظراں احترام دے نال جھک جاندے ہیں. اللہ کریم آپ کے مزید علم و عمل عمر کے مزید برکت عطا فرمائے. اور جگہ بشر ابو الفضل خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب، آپ تشریف لے آئے. استاد القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذوالفقار احمد سیالوی صاحب دینہ شریف تو، اور استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد مقبول احمد سیالوی صاحب رکھا شریف تو، اور مجاہد اہل سنت قاری محمد امین چشتی صاحب پنر باز تو. یقیناً میں سارے کا نام لوا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہے. آخری صاحبزادہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب صاحبی، آپ بھی حضور تشریف لے آئے. یقیناً اس گل کا یقین ہے میرا مالک کے علماء اور مشائخ دے صدقے اور اس ذکر پاک کی برکت نال میرا اللہ میرے والد صاحب کے درجات میں بلندیاں فرمائے گا. اور میں آخری گل کر کے اس کے بعد قبلہ پیر صاحب نے خطاب سے خطاب پیش کراں گا. حضرت صاحب دے خطاب تو بعد آپ دے اور قبلہ حضرت صاحب دے دستے اقدس تو میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد سرفراز احمد صاحب سے دستار بندی کراواں گا، اور اس پوری بھائی ولادت اعلان کراں گا. اصل اج اپنے باپ دی پگ جڑی اپنے بھائی دے ساتھ رکھ رہے ہیں، اپنی وہ جو ذمہ داری ہے وہ اپنے بھائی میں سپرد کر رہے ہیں. اس میں دعا کرنی ہے، میں بھی دعا کرنی ہے. میرا مالک میرے بھائی یہ جو ذمہ داریاں ہیں میرا مالک انہوں کی مزید اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح والد صاحب نے زندگی گزاری ہے یقیناً ہر بندہ گواہ ہے. میرے والد صاحب سے جانتے دنیا گواہ ہے کہ اس جنازے گاہ دی تاریخ اتنا بڑا جنازہ آج تک نہیں ہوا. بظاہر نہ عالم دین ہے
کوئی بظاہر ایسا معاملہ نہیں، لیکن یہ کہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، علماء و مشائخ نے محبت فرمانے والے ہیں، اور سائیاں نے اتنی کرم نوازی فرمائی۔ یاسر مدنی صاحب میرا سارے اتنا فخر اتنا بلند ہویا ہے جدو میں اپنے والد صاحب نو قبر دے وچ اتار رہا سا، خدا دی قسم میری نظر نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے میرے پیراں دے صاحبزادے ہاتھ نہ کئی پھڑ کے اور والد محترم دے قبر تے مٹی پا رہے ہیں۔ میں عربیت کی حضور جتنا بھی شکریہ ادا کرے اس گل دا میرے کو الفاظ نہیں، اپنے کرم نوازی دی انتہا کر چھڈی۔ میں نے گل یاد آئی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میں محبت فرماندے سن، ایک دن آپ پل پیپڑی تشریف لے آئے، منور گھومن دے نال آپ کا کام سی تے گھومن صاحب نہ لبے، آپ سلک شی گل کر سن واپسی مینوں پتہ چلیا، میں پل پیپڑی تے حاضر ہویا، میں ہاتھ پانی کر کے تے حضور آپ جائے مہربانی فرماؤ گھر۔ آپ نے فرمایا بھائی گھر تو تیرے آنے ہیں، تیرے والد صاحب گھر ہیں؟ میں کہا جی حضور ہیں۔ فرماندے پھر آواں گے تاکہ تیرے ابے کول بہن دی بڑی چاہ سمجھی ہے۔ یہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں اس وقت رانجھا صاحب گل یاد ہے کہ میں جدو حضرت صاحب نو کمرے وچ پایا، میرے سارے چیئرمین بھائی محمد زہر تارڑ صاحب انہاں دے والد محترم بابا محمد غلام تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی موجود سن، اور بھی بندے آ جاتے۔ حضرت صاحب تو تھانوں پتہ کہ جتھے بندے سن مطلب کہ اسرائی گلاں ہونیاں، دین دیاں گلاں ہی ہونیاں سن، وہ تو ساڈے کمرے وچ بیٹھ کے میرے حضرت صاحب نے سانوں واقعہ سنایا سی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سید دے مقابلے چ آئے نا، وہ معاملہ میرے حضرت صاحب نے ادو سن سنایا سی۔ یقیناً میرے حضرت صاحب بھی میرے ابا جی نال انتہائی محبت فرماندے سن، لیکن آپ صاحب زادگان نے بھی ہمیشہ اس سے مطلب کہ قائم رکھتے ہوئے کرم دی انتہا کیتی ہے، محبت انتہا کیتی ہے۔ میں جتنا بھی اس رب کا شکریہ ادا کرا یقیناً نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کئی پھڑ کے میرے والد محترم دے قبر تے مٹی پائی۔ اللہ وقت لا شریف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت صدقہ گاڑی میرے صاحب دی حاضری قبول فرمائے، اور میں آپ دی جذبات وچ محبت و عقیدت نال دعوت خطاب پیش کراں گا، ہاتھ جوڑ کے پھر شکریہ بھی ادا کراں گا کہ حضور لوگ میں کل ہی کہہ رہے سن کہ کیا قریشی صاحب تشریف لیان گے، کہ ویسے ہی میں کیا مہربانی فرمان گے، مہربانی قاری محمد مقبول احمد سیلوی صاحب نے میرا کیتا، لیکن استاد نے مہربانی فرما چھڈی۔ میں سنگی کہہ رہا سن بھائی یہ گل واقعی ہے، میں کہ انشاءاللہ مہربانی فرمان گے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ وقت لا شریف آپ دے صدقے اس سارے دی حاضری قبول فرمائے، اور بعد جو قبلہ پیر تاریخ صاحب زادہ پیر حافظ محمد منیر حسین چشتی صاحب اور دیگر مشائخ اس لیے دوستوں بھائی جان دی دستار بندی بھی ہوئے گی، اس تو بعد ختم شی بھی ہوئے گا، کیونکہ آپ کو پتا کہ جو ٹائم سی وہ اس کو بدل دیتا گیا سی کہ موسم کی وجہ سے معاملہ بن گیا۔ تو میں انتہائی ادب خطاب پیش کراں گا پیر تاریخ رب شریعت خطیب پاکستان مبلغ یورپ منظور نظر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے آپ تشریف لان اور اپنے منفوذات عالیہ دے نال ساڈے دل منور فرمان۔ آبا اپنے محبت و عقیدت نال نعرہ بلند کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے رب دا نام لینا ہے۔ میں جنازے تے عرض کیتا سی جدوں سونے رب دا نام لینا ہوے جھاگ کے نہیں لینا چاہیے، محبت نہ لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہر تک وقت لبیک کا نعرہ بھی ہونا چاہیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، بازو بلند کر کے مل کے کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ جن علماء نے نام نہیں لیا کیا تو جن علماء نے بھی نہیں دے سکے، ہاتھ جوڑ کے مدد کرتا اللہ وحدہ لا شریک تمام دانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ استاد مکرم عرض کریں کہ آپ تشریف لے کے اپنے منفوذات نام دے دل منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. بلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیاں والے. سبھی پورا پسارا ہے دغا بازی کا گانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ پہ مائی. کیا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک واسطے. لامحدود درود پاک حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب سے. اس کے بعد میر مجلس عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضور تاج الحفاظ جناب پیر محمد منیر حسین چشتی صاحب زیب آستانہ عالیہ پنڈی شریف دامت برکاتکم العالیہ. دیگر انتہائی عزت و احترام دلائق مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں. جس طرح تسی جانتے ہو آج کی محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. دوستو اسی شعر بڑی توجہ نہ سنتے ہیں اور گا دیتے ہیں، لیکن یقین جانو اگر اسی جتنی محبت شعر نال ربائیاں نال کرتے ہیں، اگر اتنی محبت اور بلکہ اس نال کرنی زیادہ چاہیے محبت اگر قرآن نال کرنی، یقیناً آج دا اے ماحول جب دل پتھر ہو چکے نے اس اندر ضرور تبدیلی آئے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو اتقوا اللہ، اللہ کریم کو ڈرتے رہے کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے کرے، ہر انسان غور کرے اس نے کل واسطے اگے کی گلے ہے، یعنی قیامت. ایک گل کرن تو بعد پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرے کرو، اللہ کریم کو ہر حال چ ڈرتے رہے کرو.
واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کریم خوب جانتے ہیں جو کچھ تسی عمل کرتے ہو۔ دوستوں آج ایسی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ویکھدے پے ہیں، اس میں جانتے ہیں آخرت کی زندگی اگرچہ ساری نظروں تو ہو جلے لیکن اس سے سارا محکم ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی۔ اس زندگی نو آرام دہ بنان واسطے، پرسکون بنان واسطے، اسٹیبلشڈ کرن واسطے یا کمفرٹیبل انتہائی آرام دہ بنان واسطے ہر بندہ صبح تو لے کے شام تک تگو دو کردہ، محنت کردہ، میرا گھر سیمنٹڈ ہوئے، ٹائلاں لگی ہوئی ہوں، اے سی لگا ہوئے، میں لو نہ لگے، میں بڑے آرام و سکون نہ زندگی گزارا۔ میرے بھائی ہر انسان اس زندگی نو آرام دہ بنان واسطے کوشش کر رہا، آخرت وال توجہ ساڈی کم ہے، لیکن کیا کبھی غور کیتا اگر کمپیریٹیولی، اگر مقابلہ تن، اگر مقابلے چلے آ کے انہاں دوواں زندگیاں دیکھو، اللہ دی قسم ہے یہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی باقی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی دائمی ہے، یہ زندگی چند روزہ، وہ زندگی ہمیشہ واسطے۔ وقت ایتھے کتنی اسی عیش کر رہے ہیں، آج نماز ہوئی ہے، اپنے زمین کو پوچھو میں مسجد جانا کہ نہیں جانا، اللہ دے بلاوے تے میں سونے دی کچاری جانا یا نہ جانا، لیکن کتنی عیش کر لیواں گے، کتنی اسی خرمستیاں کر لیواں گے۔ اس عمر دا آج کل پیریڈ ایوریج ایج عموماً عمر 60-70 سال رہ گئی ہے، چلو 100 بھی ہوئے، 150 سال بھی ہوئے، آدھن جی بابا دنیا طویل العمر انسان ہے، 150 سال دا ہو گیا۔ ساڑھے علاقے کے بابا جی 120 سال تو آباب ہوئے، بندے دوروں دوروں نہ دیکھنا ہوتے آئے، بابے بھی اتنے بورے، لیکن میں کر رہے ہیں 200 سال بھی ہوئے، اس زندگی کا کوئی اس نال مقابلہ ہے؟ امام غزالی نے لکھیا حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ کو ملک الموت آ گئے۔ آج بندے آدن جی نبی بھی بشر اور انسان، اسی بھی انسان اور بشر فرق کوئی نہیں۔ میں آخیا یہ نادانی ہے، تیرے کو ملک الموت آوے جھٹ جان لے کے چلا جائے گا۔ ہر نبی دی عزت عالم ہے، ملک الموت پہلو آ کے سلامی پیش کرنا، پھر اجازت لینا، پھر جان لینا، کوئی فرق نہیں۔ ہر نبی نے اللہ نے عزت دیتی، اور ساڑھے آقا کے نبیوں دے سلطان۔ بہرحال امام غزالی لکھتے ہیں نال جبریل امین بھی آئے، ملک الموت بھی آئے، اسکتی حضور بالا نو نجی اللہ ملک الموت آ گیا۔ تو اکثر لوگن پتہ ہوئے گا حضرت نوح علیہ السلام دی عمر مبارک 1000 سال دے قریب، تھوڑی زیادہ سوچو، 1000 سال دے قریب عمر آج گزار کے ملک الموت آ گئے، جا رہے ہیں۔ جناب جبریل عرض کرنے لگے اے نبی اللہ، اے اولو العزم اللہ دے رسول گرامیہ، دنیا پہ 1000 سال دے قریب زندگی گزار کے جا رہے ہو، ہن موت دے دروازے پہ کھڑے ہو، کی سمجھتے ہو کتنا دنیا اندر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے جبریل امین میں نے انج پتا چلتا ہے بڑی حویلی دے ایک دروازے کو میں نے داخل کیتا گیا، رکن نہیں دیتا گیا، ہن نکلن دا آرڈر آ گیا ہے، اس دنیا اندر میں قیام ان مختصر معلوم ہو رہا ہے۔ اگر 1000 سالہ عمر ان سمٹی ہوئی ہے، کہ میری 60 سالہ زندگی کی ہے،
100 سال 200 سال بھی گزار لے، میرے بھائی انسانی زندگی ہمیشہ تھوڑی معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنے گاؤں جانا سنگی ملتے ناتے کل طالب علم آسا اتنے سکول رال کے پڑھ دیا ساتھ چیٹیاں داڑیاں ہوئی۔ یہ زندگی میرے بھائی سمٹی ہوئی ہے، جتنی بڑی ہوئے آخرت دے مقابلے چیزی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے کانا مقدارہ 50 الف سنہ۔ ایک دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے اس طرح ہے جس طرح دنیا دا 50,000 سال آخرت دا ایک دن۔ 50,000 سال شراب پی لے، 50,000 سال ظلم کر لے، 50,000 سال دولت جمع کر لے، خدا دی قسم آخرت دے ایک دن دی سختی سب کچھ بھلا دے گی۔ ساریاں غبارے جو عوامہ نکل جان گیاں، اس واسطے ہن سوچو عقل مند آدمی کیڑا ہے جیڑا اس زندگی نہ آرام دہ بنان تے توجہ دے رہا یا وہ ہے جیڑا او دے توجہ کر رہا؟ سوچو۔ میں نے نہ فرمایا فکر آخرت، میں تے فکر ہی پیش کرنی، اسی مولوی گلاں تے کر سکتے ہیں، دعا کرو اللہ عمل دی بھی توفیق۔ غور فرماؤ میرے دوستو، کتنی اتنے عیش کر لے ہو، ٹھیک ہے جی نماز نہ پڑھتے، روزیاں دی تراویح نہ پڑھن جاندے، اے جی گھنٹہ کھپتے رہندے تراویح پڑھتے، اسی ایتھے اوکن وقت پہ دینے ہاں، اے سی لگے ہوئے، گپاں جاری نے، اللہ دی قسم تیری ساریاں عیش پرستی دیاں دیہاڑیاں شام اور رات چ بدل جان گیاں، کھڑے ہو کے قرآن سنن والے، تراویح پڑھان والے، جو قبلہ صاحب زیادہ صاحب دستے پیسن نعرے مار دے جنت میں جانے۔ آج میرے بھائی غور کرو، اللہ کریم نے بارہا فرمایا اے میرے بندیو، کافراں نال میں نہیں گل کر رہا، میں تواڈے نال اس کو کر رہا، تسی میرے حبیب دی امتی ہو، تو ہم نصیحت کر رہے ہیں بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس سوچیا کرے کل واسطے۔ بہت سارے بندے یہ آس نہیں بیٹھے مجھے بڑا وقت توبہ کر لی، اس آس سے بیٹھے، لیکن اگر قرآن پہ ایمان ہے یقیناً غور کرو، قرآن قیامت نو کل کہہ رہا، کل غد عربی زبان اندر آن والے دن نو غد آتا، جنہوں انگریزی اندر ٹمارو آتا۔ اتنی علماء نے فرمایا قرآن کریم نے آخرت دے دن نو کل نال تعبیر کر کے ہر عقل مندے عقل دے دستک دیتی ہے۔ اگر عقل مندے غور کر لے، دنیاوی زندگی جتنی لمبی ہوئے ایک دن نے وچوں رات گزرنی ہے، کل قیامت میرے قریب آ گئی۔ گویا میرے بھائی اگر قیامت کل دی طرح قریب ہے، پھر جلد توبہ کرنی ہوئے گی، جلد آخرت دی تیاری کرنی ہوئے گی۔ بس یہ نہیں دیکھنا میں جھک لیواں، بس چھوٹی دے سہارے مسیح کی وڑ پاساں، بڈھا ہو لیواں میں توبہ کر لیساں۔ آج توبہ کر جوانی اندر، اللہ دی قسم جو جی توبہ کرے گا سونا انعام بھی ہو جیا دے گا۔ بڑھاپے کی توبہ بھی اچھی ہے، میں ڈسکرج نہیں کرتا، تو حوصلہ شکنی نہیں کرتا، جیڑی پچھلی عمر سے نمازی بن دے ہو توبہ کر دے ہو الحمدللہ فبیہا، لیکن در جوانی توبہ کردن شیبائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بھیڑیے دے دند نران او بھی آتا میں ان شکار نہیں کرنا، جسے قبطہ فتن کو جواب دے جان، وقت آکے میں بے حیائی نہیں کرنی، میں ہن کنجر خانے نہیں جانا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، لیکن اگر جوانی دیا قبطہ سلامت من این عالم شباب ہوئے، تنو آخرت یاد آ جائے، تنو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت عمر دا دور ہے، ایک جوان لڑکا فوت ہو گیا، آپ نے پوچھا فلاں لڑکا میرے نظر نہیں آیا، امیر مومنین راتی فوت ہویا، دفن کر دیتا گیا۔
آپ انہاں دے گھر گئے تعزیت واسطے، او دے والد نو شکوہ کیتا تیرا بیٹا مر گیا، تو میں نو نہیں دسیا میں جنازے جاواں۔ امیر المومنین اسی سوچیا تھکے ماندے ہو گے، اسی جلد جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا، کی کن موت ہوئی، جوان سی صحت مند سی۔ امیر المومنین حیرت انگیز موت لڑکے دی کس طرح کنز العمال اندر بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر اندر بھی موجود ہے، دیوبندیاں دی کتاب اندر بھی میں خود پڑھیا، ساڑیاں کتاباں بھی موجود ہے۔ وہ والد کہنے لگا امیر المومنین میرا بیٹا عشاء تو بعد گھر نہیں آیا، اسی گئے ہیں قریب بے ہوش پیا، جا کے لے آیا دارو درمل دیتا، ہوش آ گئی پر بولدا نہیں، سسکیاں لینا۔ میں آکیا پتر کی ہوئی، میں دس میرے پتر نال کہیں ظلم کیتا، بولدا نہیں۔ بالآخر میں کہا میں تیرا باپ ہاں، دس بولیا۔ کہنے لگا ابا جان میں شرم آندی ہے، ایک حسین و جمیل عورت میں نو بہکاندی سی، میں دے دامے حسن اندر لاس آندا، اج اس نے میں نو بہکا کے بے حیائی تے آمادہ کر لیا، خلوت کٹے اندر لے گئی ہے۔ جدو سی دوئے اکلے ہوئے ہیں اس وقت میں نو قرآن دی ایک آیت یاد آئیے، آئے کاش اج پہنتے میں نو قرآن آندا ہوندا، اج انگریزی جٹ بھی فون بند کرے پیادا اوکے، اج غیران دیا زبانہ رکھ لیاں نہیں، مدنی کریم دا قرآن سمجھ نہیں، ترجمہ نہیں آندا۔ اس بچے نے کہا ابا جان میرے دل اتے آئے اترے، فوراً آئے سامنے آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ادا مانا ہے او بندے جڑے اللہ کو ڈریا کر دینے، نیکی اختیار کر دیں، اگر کبھی شیطان انہاں بہکا لے، اگر انہاں اللہ یاد آ جاوے، اللہ دے روب اور جلال دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے۔ آکھن لگا ابا جی جدو اس حال وچ میں سا ایک قرآن دی آیت پڑھی، میں ڈر گیا اگر میری ہونی موت آ گئی، بے حیائی دے اڈے تے کھڑا، رب نو کیڑا منہ دکھاواں گا؟ کہندا امیر المومنین میرے بچے دی چیخ نکلی، جان رب دے حوالے۔ ایک باری بے حیائی دی صرف محفل سے جان نال اتنا رب کو ڈریا، آخرت یاد آئی، اللہ دی کچاری یاد آئی، چیخ مار کے مر گیا۔ حضرت عمر فرمایا میں اس بچے دی قبر تے لے چلو، پتہ چلیا قبروں پہ جانا بدعت نہیں، رسول اللہ تے صحابہ دی سنت ہے۔ حضرت عمر قبر پہ گئے، دعائے مغفرت کی تھی۔ میں کہنا علماء کو پوچھو کہ امام عادل کی دعا کتنی قبول ہوندی ہے؟ کیسا وقت والا بچہ ہے جدی قبر تے کھڑا ہو کے امام عادل عمر دعا کرتا۔ نال آپ نے فرمایا اے بچے اگر تیری موت نہیں آئی جو تیرا والد دستا کہ تم آخرت رات کی کچاری کھڑا ہون کو ڈر گیا، آج دن میں کوئی آخرت یاد نہیں، آج دن میں کوئی مرنا یاد نہیں، سڑا کوئی پروگرام ہی نہیں، یقین جانو سڑا کوئی پروگرام نہیں مرن پہ، لیکن جیڑا اللہ دی کچاری وچ کھڑا ہون کو ڈریا۔ امیر المومنین نے کہا لڑکے رب دا وعدہ ہے جیڑا میری کچاری وچ کھڑا ہون کو ڈر گیا میں جنت دے 2 باغ دیواں گا۔ دیوبندیاں بھی لکھیا، صاحب ابن کثیر بھی لکھیا، علامہ امام الدین ابن کثیر نے، صاحب کنز العمال نے، کرامت کے طور پہ لڑکے کی قبر جو آواز آئی، ہاں امیر المومنین میں نے رب جنت دے باغ الاٹ کر بھی چھوڑے اے نقد سودا، جوانی دی توبہ، جوانی چاخر کی یاد کر، آج یاد کرے گا، جوانی اندر توبہ کرے گا، جوانی اندر اگر اللہ وال توجہ کرے گا، نقد نام ملے گا۔ قبر جو لڑکا بول کے کہہ رہا میں تے جنت دے باغ بولا مل بھی، یہ ہے آخرت یاد رکھنے والے کا مقام، یہ ہے اللہ کی کچاری بھی جان والے کا مقام۔ ساڈا کوئی پروگرام نہیں، ہاتھ پوے چیئرمین بنو، ناظم بنو، وزیر بنو، 7 نسلاں سنوار جاؤ،
7 نسلن کھوان دے قابل بنان والے 10 کل اللہ کے حساب دے ایک بادشاہ کوٹھی بنان لگا وہی کوٹھی دا رقبہ بد گیا تے انہوں ایک کارنر کو ایک کونے کو ایک بوڑھی دی چھوٹی جی جھونپڑی آئی غریب بیوہ عورت وہ بھی نقشے میں چاہ گئی انہوں بولا آدھا مائی جڑ دل نہیں پیسے لے جھونپڑی دے چو وہ ساکے میری زندگی گزری ہے میں جھونپڑی نہیں دی ساکے میرا محل دا کنگرا ڈنگا ہوگا وہ ساکے جھونپڑی ڈھاؤ محل بناؤ وہ مائی بندے بندے نہ کہ بادشاہ میری جھونپڑی ڈھا چھوڑی مہربانی کرو ایک اللہ دے بندے ہے کوئی صاحب دل ہے او اللہ دا بندہ جیڑا خود اللہ دا بندہ دعا کرو اسی سارے اللہ دے بندے بن اسی اج پیسیاں دے بندے بن گئے دنیا دے بندے بن گئے اللہ دے بندے کول گئے حضرت میری بادشاہ جھونپڑی ڈھا چھوڑیے آپ فرمائے ماں دل فقیر بالامیر فقیراں دا امیر نہ کہتا کہ بادشاہ میں فقیر میں اودے کے کرنا اور دل وچ گل رکھ لئی بڈھی دی مدد کی کر اب کی چھٹو اٹھا لئی بادشاہ نہ کیکر ملی ہے انہاں کہ صبح سیر تے نکلدا بادشاہ نے کہیا سیر تے نال دو خاص مشیر اگے اس فقیر نے اس اللہ دے بندے نے مٹی نہ پھٹ کے او دی گڈڑی بنی اسی دیہاتاں دے بندے سارے نال باہر جاندے مٹی بڑی بھاری ہوندی گڈڑی مٹی دی بن رکھی عارضی زور لاؤ لگ پیا جسے بادشاہ سنگی کولو گزرے نا تجاہل عارفانہ تو کم لے ان میں جانتا نا اکھنا کا سنگیو میں گڈڑی چڑھایا ہے بادشاہ دے سنگی نیڑے لگے پر پتہ مٹی دی گڈڑی کیوں نہیں سوکھی تے نہیں جی بھی کوئی نہ بادشاہ دا لالچیا اتنی پایا نا جڑی چاہ لینے آ فقیر آکھے موقع آ گیا ورنہ فرمایا میرے کو ایک گڈڑی نہیں پی چیندی تم بڈھی دی جھونپڑی قسم کر لئیے میرے مدنی کریم دا فرمان ہے جیڑا کسی دی ایک بالشت زمین غصب کرے گا آج پٹواریاں نہ رل کے برامن پچھے ہاتھ چھوڑتے ہو آپ روڑتے آ جاندے ہو آج گرداور نہ ساز باز کر کے انتقال بدلوا لیندے ہو اپنی چودراہٹ دا زور بھی کھیندے ہو یہ سی کرنے انتقال یا پہلے کی لمبے چاکبار سٹیے اے سارے زور اپنی جائی پر اس اللہ دے بندے نے آکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیڑا آدمی کسی دی ایک بالش زمین غصب کرے گا قیامت دا دن آئے گا اللہ 7 زمینہ تک وہ ہکٹ زمین کھلوا کے اس ساری زمین جہنم دی اگ وچ گرم کر کے غصب کرن والے دے گلے وچ توق بنا کے ڈالے گا ساکھے بادشاہ میرے کولو ایک گڈڑی نہیں پی جیندی تم بڈھی دی 7 زمین چاہ لے گا یا نہیں میرے دوستو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جڑی دل چو گل نکلے وہ دل وچ جاندی ہے بادشاہ دے دل وچ گل پھب گئی باہر گیا جا کے کہنے لگا میرا محل بنے نہ بنے بڈھی دی جھونپڑی بناؤ میں آخرت دا بھار نہیں چاہتا میرے بھائی یہ دنیا تے کتنی عیش کر لے مانگے کتنے بغاوتاں کر لے مانگے کتنے سال نماز نہ پڑھ سے بلا کر جانا آج وقت وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آج ہر کوئی مولا علی دا بڑا نہ لینا شیعہ تے ویسی لیندے سنی ساڑے ناتھان تے نقیب بھی رج رج کے لیندے پیسے بالے ملسن بیلا بالیاں ملسن میں آکھیا بیلا واسطے گل نہ کیتی کرو گل اس واسطے کیتی کرو جس تیری زبان نو بولنا سکھایا آج علی دی جلیاں مار دیو مولا علی دی گل سنو بخاری شریف اندر حضرت علی دا ارشاد موجود ہے فرمایا اے لوگو
قد ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن. اور لوگوں دنیا بھی کوچ کر چکی ہے، آخرت بھی کوچ کر چکی ہے، لیکن دنیا بھی ساڈے وال کانڈے دور جا رہی ہے، آخرت دا منہ ساڈے والے ساڈے. انہی گل کیا تسی اور میں موت کے قریب نہیں جا رہے؟ جیڑی کل میری عمر آئی آج ایک دن کم ہو گیا. فرمایا دنیا بھی کوچ کر چکی ہے، لیکن دنیا مدبرتن تیرے ول کنڈ کر کے جا رہی ہے. وارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت منہ کر کے تیرے ول آ رہی ہے. ہن عقل مندی کیڑی ہے؟ جان والی نو ہاتھ مارنے یا آن والی دی تیاری کرنی ہے. اگر میری گل نہیں مندا ولیاں دے تاجدار حلتا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا دی گل نہیں من لے. آپ فرمانے والے کل منہما بنون. لوگوں دنیا بھی چل چکی ہے، آخرت بھی چل پئی ہے. انہاں دوواں دے بیٹے نے، کچھ دنیا دے بیٹے نے، کچھ آخرت دے بیٹے نے. دنیا دے بیٹے او نے جنہاں آسان نال دل تے کوئی اثر نہیں ہوندا، وہی تاش جاری ہے، وہی سارے قباحتاں جاری نے. آذان ہو گئی پرواہ نہیں، 60 سال ہو گیا آذان سننے، وال چٹے ہو گئے اجے بھی حیا نہیں آیا. میں اللہ دے گھر بڑھ پاواں، اے رب دا بلاوا ہے، اللہ ول جاواں. حضرت علی کہندے دنیا دے کچھ پتر نے، کچھ آخرت دے پتر نے. اگے فرمایا لوگوں کونوا ابناء الآخرت ولا تکونوا ابناء الدنیا. اگر میری علی کی گل من دے ہو آخرت دے بیٹے بنو، دنیا دے بیٹے نہ بنو. آخرت جان والے بنو، دنیا جان والے نہ بنو. اگے بڑی غضب دی گل مولا علی نے کیتی، تائیں کیتی ہے جن مصطفیٰ دے سینے چو فیض علم ملیا. فرمایا لوگو الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل. او اکھاں کھولو سون والے ہو، اج عمل دی طاقت ہی، حساب کوئی نہیں. کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے رزق ملے گا، کوئی شراب پیوے، شرک کرے، ظلم کرے، بددیانتی کرے، خواستہ کرے، تاں بھی پانی ملے گا، سورج کی روشنی ملے گی، ہوا ملے گی. آج حساب کوئی نہیں، صرف عمل ہی عمل ہی. کل صرف حساب ہو نہیں، عمل کوئی نہیں. اے کاش ایک مولا علی دا ارشاد ہوتا ہے. اور ارشاد سنو حضرت علی کے مرتضی کہندے نے، آپ ارشاد گرامی فرماندے ہیں النام نیام الناس نیام. میں جدو لوگاں نوے در لوگ میں ستے ہوئے نظر آنے. ایمان نہ دسو جتنے آج بیٹھے ہیں کدی اتنے جامع مسجد بھی نماز لگے ہیں. اللہ واسطے جمع نہ ہوندے، برادریاں واسطے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی دنیا دے طالب بن کے رہ گئے، دنیا دے رواجاں لیتے ہیں. وہ جی میں عبادت دے مرنے تے چیدم کر کے سارے گران روٹی نہ کھوائی تے میرا نک نہیں رانا. میں آکھیا ایس نک نہ رکھنا جس کی دیش بنا. ایک نیت کر رہے ہیں کہ برادری کے آپ سے، بندے کے آپ سے عمل کرنے. تے ساڈے علاقے چ بندے دی والدہ فوت ہوئی، اس کول کوئی نہ کرایا. میں نے آکھن لگے جی اس کول کوئی نہیں کرایا. بعد پتہ چلیا اس نے کل والے دن گران دے سارے غریباں دے گھر ماں دے حساب ثواب واسطے ایک من گندم کر دی. ہے کوئی خدا را ان رسمہ و روایت اور نعرے چو نکلو، حقیقت پسند مومن بنو، بنیان بٹھان والے نہ بنو، مالک نو عمل بٹھان والے بنو. جو عمل کرو رب دی رضا واسطے کرو. حضرت علی فرماندے میں لوگوں ویدان کہ میں نہیں پتہ لگتا الناس نیام، لوگ ستے پہ ویجا ماتو انتا بہو اکھاں اس ویلے کھل سن جیسے موت سے دیا. اس ویلے اکھاں کھلنا کا کوئی فائدہ ہے؟ علماء کو لوگ پوچھو قیامت وچ کافر بھی آکھن گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آئے کاش
عمر رسول اللہ دا دامن پکڑ کے مانگ لیا آج میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں وقالوا لو كنا نسمع ناقل مولا اسی دنیا وچ بہرے اندھے رہے ہیں علماء کھپدے رہے اسی نہیں گل سنی سن ایک باری گل فرجعنا نعمل صالحا ایک باری سن گل اسی بڑی دوڑ لگاواں گے نیکی وچ رب فرمائے گا میں آزما چکا ہوں کتنی آیتاں پڑھا کس قدر جھنجھوڑ کے دسیا گیا اے تقریر اللہ تو خوش رکھے یہ جی تقریر ہضم کرنا بھی اوکھی ہوئی یہ تھوڑا حوصلہ میں کہیں جائیں پوچھتا ہوں میں تقریر ہضم ہو گئے سے جی میں نے بنانا ہے میرے بھائی اسی کس قدر دین تو کوڑے ہو گئے میں تقریر کی میری عادت ہے ہر تقریر وچ میں آخر تے 10 منٹ اصلاحی گل کردا ایک مولوی صاحب میں ٹوک مار کے آخنے لگے جی بڑا واز کیتا ہے پنڈی شہر دی گل الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اصلاحی تقریراں کر کے پنڈی شہر ایک رات اندر 3 میرے خطاب ہو میں آخیا مولانا تو واز کرنے والا بھی کرانا چاہیے سارے ذات تے امداد تے نعرے تے جلیاں لین والے نہ ہون کوئی گل کرنے والا واز بھی کرنے والا ہونا چاہیے یہ خیال ہے ہونا چاہیے ایماندار دسو دل دے دروازے نہیں کھولتے کیوں نہ کھولن والا علی دی گل دے تے علی دلی دنیا دے بادشاہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی حضرت علی کے دل کی دنیا کے لوگوں نے بارہ میں سننا چاہتا گل لمبی ہو جائے میں گل کر رہا میرا بھائی اللہ کریم نے فرمایا لوگو اج تیاری کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ آج ہر بندہ سوچے میں کی کیتا ہے کی کن تیاری کرنی چاہیے ایک دو مثالات کراں آج کل انہاں دا دہاڑا بھی ہے آج غالباً 28 ذی الحج حضرت امیر المومنین عزت اسلام جناب عمر 26 ذی الحج نو زخمی ہو یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت پا کے حضرت فاروق اعظم کی کم زندگی گزاری میرے بھائی اللہ نے بڑی حکومت آپ کو دیتی تقریباً 22 یا 26 لاکھ مربع میل تے عمر نے نبی دا جھنڈا بلند کیتا کنان اجے بھی یقین نہیں کہ عمر سچا مسلمان تھا کہ نہیں میں کہتا اپنے دل کو کچھ تیرا ایمان ہے جس عمر نوے کے کافر کلمہ پڑھ گئے انہیں ایمان پہ شک کر لیا جناب فاروق اعظم کی کن زندگی گزاری آپ فرماندے لوگو جدو میں رات نو لیٹدا عرب عموماً زمین تے سمدے نے اللہ تو حرمین سب تے کرم کرے حرمین دے دروازے کھلن تے اسی بھی حاضری دئیے عرب آج بھی زمین تے عموماً سمدے نے حضرت عمر فرماندے جدو میں رات نو بستر تے لیٹدا تے میں سمجھدا میں قبر اندر لٹا دیتا گیا ہے اور میں صبح کو لے کے شام تک اپنے اعمال اپنی ذہن دی سکرین اندر لوٹانا دہرانا جیوں اج ٹی وی تے تیرے سامنے چینل چلتے پے ہوندے بڑے انہماک نال ویدا حضرت عمر فرماندے میں صبح تو لے کے شام تک تے اپنے عملاً انہاں دی ریل گھومنا عقل اندر اور سوچدا عمر اج کوئی ایو جہا عمل تے نہیں کیتا جتے نال آخرت خراب ہوے دنیا دی خیر آخرت نہ خراب ہوے این ہر روز ہر دن دا حساب کر کے عمر نے دن گزاریا ہر روز دی فکر کر کے دن گزاریا میرے دوست حضرت عمر یکم محرم نو شہید ہو گئے سارے اہل اسلام سوگوار نے اسلام دی شان عمر چلا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے اسی حضرت عمر دے گھر وچ حضرت عمر دی میت دے کول موجود ہاں ایک مگروں بندہ آیا راشی بندیاں دا او بندے ہٹیندا بھی آیا تے نال روندے بھی آ رہے نے فرماندے میرا حضرت عمر دی میت والا مکرو ایک انسان آیا بندے ہٹاندا ہٹاندا میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے مینوں پیچھے کیتا اور حضرت عمر دی میت دے قریب کھڑا ہو کے نالے رو رہے نے نالے کہہ رہے نے مینوں اللہ دی قسم مرن والیا تیرے تو بعد کوئی بھی ایو جہا بندہ نہیں جے جدیاں عملاں تے میں علی رشک کراں میں چاہنا جدوں میں
والی دنیا تو جاما تیرے جے عمل لے کے جاما جڑا ہے کفن والا بندہ لے جا رہا. یہ روایت سنیاں دی کتاباں بھی موجود ہے, ترمذی شریف اندر موجود ہے, لیکن لطف دی گل ہے یہی روایت شیعہ حضرات دی کتاباں اندر بھی موجود ہے. اللہ دی قسم ہے شیعہ علماء بھی لکھیا حضرت علی جناب عمر دے عملاں تے رشک کر کے رو رو کے کہہ رہے ہیں کاش میں بھی رب دی بارگاہ جاواں تے ایہو جے عمل لے کے جاواں. حضرت عمر ہر روز دا اپنا محاسبہ, ہر روز اپنے آپ کو قبر میں سمجھتے ہیں. اسی تے قبر دے نام سمجھتے ہیں. آج کیا قبر ویکھیں کوئی سارے دل تے اثر ہوگا؟ پھر آمن ہاتھ نہ قبر میں اتارتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا. اتنے دل پتھر ہو گئے, سخت ہو گئے. جنہاں سمجھ آئی آخرت دی ترمذی شریف دی حدیث ہے حضرت عثمان غنی دا غلام ہانی کہندا ہے میں حضرت عثمان نال کئی باری قبرستان جو گزریا. حضرت عثمان جدوں بھی قبر ویکھدے آئے اتنا روندے آئے کہ حضرت عثمان دی گھنی داڑھی آنسو نال پار ہو گئی. میری داڑھی پتلی, باپ بنے دی داڑھی گھنی ہوتی, حضرت عثمان دی داڑھی گھنی آئی. آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان اتنا روندے آئے کہ آپ کی گھنی داڑھی آنسو نال ہو جانی. وقت چپ چپ کر لے آنسو گرن لگ پانے. ایک دن حقل لے آسا میں کیا امیر المومنین تہاڈا تے نام لے کے نبی پاک کو جنتی قرار دیتا ہے. میں عموماً گل کردا اج بھی گل ہوئی شیعہ دے چھوٹے جے بچے 12 اماماں دے نام آندے, سنیاں دے عموماً بھی انہاں دا صحابہ دے نام نہیں آندے جنہاں دا نام لے کے رسول اللہ نے جنتی قرار دیتا ہے. اسی اتنے اپنے مسلک نہ کانشیس اللہ ماشاء کوئی نہیں پتا کنہ دا بخت آیا دا نام لے کے حضور نے فرمایا جنتی. لیکن حضرت عثمان ہونا ویسے غلام کہندا جناب تھوڑا نام لے کے حضور جنتی آخیا بات خبر بیٹی اتنا روندے ہو. عثمان تیرے گھر رسول اللہ دی 2 بیٹیاں سنو رہن دا لقب تو ہی کائنات چھپایا بات اتنا روندا. اے جڑا گھر گھر قرآن پڑھیا جا رہا ادھر جامع عثمان ابن عفان ایڈیاں بڑیاں نیکیاں کرنے والا آپ کیوں روندے ہو؟ سن حضرت عثمان دا جواب ترمذی پاک کی موجود ہے. آپ نے فرمایا اے حالی خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سنیا. آپ نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں جو پہلی منزل ہے. اگر یہی مشکل ہو گئی اگے سارا کھاتا خراب ہو جائے گا. اگر یہ آسان ہوے گی اگے آسانی ہوے گی. اے میرے غلام میں اس کو رونا اللہ میرا قبر والا آخرت کا دروازہ آسان کر دے. اسی سے اج قبرستان سارے کر کے اپنے قبضے جمانے آنا یا مال چگنے آنا. سن آخرت یاد نہیں, سن مرنا یاد نہیں, ساڈا اگے جان کا کوئی پروگرام نہیں. بھائی خدا را بس تقریر یہ جی ہو گئی. ایک بزرگ دی خدمت جو ایک بندہ آیا بابا سی بڑھا آخر لگا حضرت میرے کر میں بڑھا. فرمایا ہاں. آخر لگا گھر آ جاتی سہم میں بیماری سون نہیں دی نیندر نہیں آتی کہ میں موت تے قبر بڑی یاد آتی ہے. میں موت تو ڈر لگتا کوئی طویل دے موت تو ڈر نہ لگتا. اسی آج ہر مشکل کا حل طویلہ ہی ڈھونڈتے ہیں. قرآن نہیں, حدیث نہیں, کسی عالم ربانی عالم کے جدیاں سے کر تن کے پتا تیرے کتنے غم دور ہو جانا. پر سنی علماء کی قدر تے کرتے نہیں, علماء تے کرتے نظر انداز. مولوی ہو روندے نے, طریقت والے ہو روندے نے. میں آخر طریقت پھل لے شریعت درخت نہ ہوئے پھل نہیں لگتا. اے ٹھگ پیر نہ ہو آدھے کڑ 50,000 روپیہ میں طویل دینا تیرے موت کو ڈرنا رسی. اللہ دا بندہ فرمایا بابا جی کہہ رہا ایک گل میں دس بہت طویل والی گل کر دیں. جی بابا جی کہ پیر صاحب دسو. آپ فرمایا تیرے 2 گھر ہوں,
ایک گھر میں ساری سہولت ہو، سایہ ہوے، بیڈ ہوے، واش روم ہوے، ہر چیز ہوے، دوجے تیرے گھر میں کوئی شے نہ ہوے، سہولت دی آرام دی کہڑے گھر رہنا پسند کر سکو سکے جس گھر میں سہولت ہوں۔ آپ فرمایا بابا جی تہاڈا طریقہ تھوڑے دو گھر، ایک دنیا والا گھر ایک آخرت والا، انہوں ویران رکھے ہوئے تاں دے جان تے دل نے کردا جاؤ آئی تو جا کے اس گھر وچ رہ کے انہوں آباد کرنا شروع کر دیو، جیوں جیوں آباد ہوندا جائے گا دل موت دے ڈر تو آزاد ہوندا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا جا یہی تعویذ آخرت کی تیاری کر، اس گھر نو آباد کر جنہ آباد کیتا ہوا وہ پتہ کی کر مرتے ہیں۔ فرما کرو پوچھو حضرت بلال دا آخری وقت آیا، بیوی رول رات کے بیچ کہنے لگی واہ حسرتا آج معلومی دا وقت آ گیا۔ حضرت بلال فرمایا ماذا تقولین کے آدھی پہ ہے؟ ایسا کہ بلال تو جا رہے ہیں، میرے سر کو سایہ اٹھ رہا، میں اکلی ہو جاؤں گی، معلومیہ کا ٹائم آ گیا۔ آپ فرمائے نہ آخات واہ کرا واہ کیڑا سونا وقت آ گیا۔ بلال موت دا وقت سونا؟ فرمایا ہاں او کی کن؟ فرمایا رحم نلکا قدم محمدم وسادہ، اے انہیں جان نکلنی ہے تے سونے مصطفیٰ نال کی ملاقات ہو جانی ہے، مصطفیٰ دے یاراں نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جنہ تیاری کی ہو اینج تیار ہو گیا۔ امام محمد ابن محمد غزالی حجت الاسلام میں علماء جان دیں، امام غزالی دے ایک بھائی کا نام سی احمد ابن محمد الغزالی۔ آپ کی تصوف اور اس باطنی چیز اندر وقت کتب سن، بڑا مقام سن۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی دا آخری وقت ہے امام غزالی نے، میں نے کہا کہ گھر فرانی گئی نا، ایک کپڑا لپیٹیا پی چاہ لیا، دوڑ کے آنے۔ فرماندر میں کپڑا لے کے آیا، میں نے کھولیا کیے، میں لے آیا بھائی جان میرے کو کپڑا لیا لے کے اکھاں تے رکھیا، لتاں لمیاں کیتیاں جان رب دے حوالے، اور فرماندر گویا میرا بھائی کہہ رہے سن مرحبا بملک الملک الموت، ملک الموت آ خوش آمدید، اسی تے تیاری کیتی بیٹھے ہیں۔ کیکن پتہ لگے آپ فرمایا جس نے کپڑا کھولیا تو کفن آج تیاری کر، کل مرنا آسان ہو جائے۔ قاری صاحب سے والد محترم فوت ہوئے، او والد بھی مردے جڑے بچے ہیں ساڑھے علاقے کے آدمی آج تو کوئی 20 سال پہلے فوت ہوئے، بعد پتہ لگیا ایک بینک اندر انہاں دا 6 کروڑ روپے نکلے، فیکٹریاں پیسے ہور زمینہ۔ باپ نے بھی مر دیں، پر باپ کے وجہ بھی مر دیں کہ پتر حافظ ہوئے، عالم ہوئے، قاری ہوئے، اللہ دی مخلوق نو اللہ وال بلان والا۔ مان لیا اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت سلامت رکھے، تھوڑی اپنی عزت پر عالم حافظ انہوں نے عزت قبلہ صاحب زیادہ کو بکر ہے در صاحب تنظسی خدا دی قسم ہے وہ بخت والے بات ماں باپ ہوتے ہیں جڑے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاندے۔ میرے آقا نے فرمایا امتی امت امتی امت مرحومت یدخلون القبور باوزار ذنوبہم، میری امت دے بڑا اللہ دا رحمت ہے، بڑی اللہ دی مہربانی ہے، میری امت دے بندے قبراں وچ بڑھن کے گناہاں دا بوجھ لے کے بڑھن گے، لیکن جدوں نکلن گے لا وزر علیہم، جدوں قبر چوں نکلن گے کوئی گناہاں دا بوجھ باقی نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ قبر عمل دی جگہ تے ہے کوئی نہ، گناہاں دا بوجھ لے کے بڑے نہ اج خالی نکل رہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں دے پچھلے دعاواں کرتے رہے، جدا پتر بچی 5 ٹائم دا نمازی ہوئے، پاک بدن پاک کپڑے پاک جگہ سونے کے اس کریم بے کس نواز دی بارگاہ میں جس کدی سوالی خالی نہیں بھیجیا، اور دی بارگاہ 5 ٹائم نماز
عرض کرے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دسو باپ کیڑا بخت والا ہے جنہوں ہر روز کم از کم 3 باری اولاد یاد کرنے. یہ ہے اولاد کو نیک بنانے کا فائدہ. باقی باپ کا مقام سادے نا خان ماں کا مقام بیان کر دیں. ماں کی شان تے کیسٹا بھی ملتی ہیں. میں کمپیوٹر کے قصور ہے باپ کا کی قصور ہے وہ بھی شان کیوں نہ بیان کر دے. باپ کی بھی شان ہے ماں کی بھی شان ہے. قرآن نے عموماً ماں باپ کا اکٹھا ذکر کیا. بولو کی کیتا لیکن اگر علیحدہ علیحدہ چاہو ماں دی شان ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تو تہاڈیاں ماواں نے قدماں وچ بے شک ماں دی بڑی شان ہے. پر باپ کی گل سنو. میرے آقا نے فرمایا لوگو سن لو ان رضا اللہ فی رضا الوالد. اگر تیرے تے تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ رب رحمان کی بات. یہ علماء کو پوچھو جنت آلہ کہ رب کی رضا آلہ. یہ تھوڑا خیال ہے لگنا جنت آلہ. علماء کو پوچھو. علماء کہیں گے ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا ہر نعمت نالو آلہ ہے. جنت بھی تا آلہ ہے کہ وہ جنت اللہ کی رضا دا مقام ہے. تے میرے بھائی جس باپ کی خدمت کی دیں لاہور ایک میرے پھرنا دوست نے حضرت انہوں میرا کوئی تعلق کوئی تعارف نہیں. فون کدی کدی کر دیں تے کہندے فرشتہ صاحب میں تہاڈا غائبانہ مرید ہاں غائبانہ عاشق ہاں. صرف تہاڈی کیس نہ سن کے تہاڈے نال عقیدت رکھدا تے صرف دعا واسطے. میں لاہور گیا وہ بڑی لجاجت نال میں گھر لے گیا. گھر گیا تے یقین جانو میری عمر میں کہنے لگا قریشی صاحب الحمدللہ تعالی میں صبح فجر کی نماز تو بعد جا کے خود اپنے اور ماں میں جو لازم سی اچھا کھا. کہنے لگا خود والد دے گندے کپڑے اتاردا والد دا بدن اپنے ہاتھ نال دھونا زیر نا شیو کردا نال. کہنے لگا قریشی صاحب بچے شاید ماں باپ کی خدمت تو فراہم کرتے ہو. میرا حال ہے میں جتنی باپ کی خدمت کرنا اتنی میری دل کی گلی کھلتی چلی. آج بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کریم قبلہ کاری صاحب کے والد محترم درجات بلند فرمائے. یقیناً میں قبلہ حضرت صاحب پیر منیر شاہ صاحب اور دیگر تمام مشائخ علماء کو معذرت کرنا. میں کرسی پہ بٹھایا گیا. میری صحت کا تقاضا نہیں سی کہ میں کھڑا ہو کے اتنی لمبی تقریر کرا. میں تھوڑے آداب کے خلاف یہ کیتا لیکن میں امید ہے کریمہ کو معافی کے سوا کچھ نہیں امید ہوتی. میں امید کرتا کچھ لوگ درگزر فرماؤ گے فرماؤ گے. پھر تاریخ طرف شریعت صاحب زدہ دین حافظ محمد منیر حسین چشتی صاحب آپ حضور کے مطابق میں آپ کو پیش کروں گا جس طرح آپ دیکھنا پھر فرمان کیا اپنا منفوظات کا صراط الذین انعمت علیہم القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ. معزز حاضرین و سامعین علماء کرام نے بیان سب حضرات نے سوال فرمائے. بڑی نرالے بڑی شان والے بڑی. میں ایک گل آپ کو کرنی ہے کہ
مجمع ویک لو ان شریف دنیا دارہ کے بندے رہتے اور ایک عالم دین ہے والد صاحب کا وہ شریف ہوئے سامنے اور جنہیں اس دے وچ رش کہ رحمت نزول ہو رہا ہے اسی طریقے کے جنازہ پڑھے میں دیکھا ہے کہ جنازہ کا تو لے کے توڑ قبرستان تک ایک لمبی لائن ہے جنون کی شکل دے وچ حافظ صاحب دے علامہ صاحب دے والد گرامی جی اگے یہ سمجھا یہ نہیں انعام یافتہ اچھی دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سن اس راہ تے چلا جس راہ تے چل کے انعام یافتہ لوگ ہو جائیں میری دعا ہے اللہ رب العزت میری اور تمہارے سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور میں جس طریقے سے علامہ صاحب نے رات کو بیان فرمایا ہے میں عرض کی کہ کسی عالم کی جو حافظ کی جو پاک سے دعائیں کرنی چاہیے انہوں نے فرمایا نہیں میرے والد گرامی نے اپنی حیاتی دے میرے بھائی ڈاکٹر سرفراز دے پاک دے سر دے اٹھے پاک رکھ میں گزارش کروں گا کہ اے دستار مبارک ڈاکٹر محمد سرفراز پڑھیے لا الہ تھلے پہ ہاتھ رکھوا لینے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کا ہمیشہ واسطے قیام دائم فرمائے اور تا کیا اس گھر میں اللہ کی مواد چل بات چکرا لیں ویٹ کرے دیتا ہلو ہلو بات جناب چلو فوٹو بعد سے بنا لیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب ایک مرتبہ رحمت شریف تین مرتبہ درود شریف ابولا خدروشی پڑھ کے اپنے دوست احباب نے کلام شریف پڑھی ہے. کافی سارے قاری محمد ذوالفقار سیالی صاحب قاری محمود صاحب دیگر جو کلام شریف ہے علی صاحب سے میرے کار متعلق اور قبلہ حافظ محمد حماد چشتی صاحب سے وزیر آباد صاحب نے کافی کلام شریف ہے علی صاحب سے کریں گے. جو حاضرین نے پاکلام سے پڑھ کے میرے زندگی مطابق اور حاکمی کے دربار پیش کرنے کو جساب رجال محبوب تاجدار ارجان فخر اعظم بنی آدم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق پیش کرنا قبول مجید فرما. آپ فیض آپ والدین کریمین ایک رقص بیدار پیغمبریات ہوں گے صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. حضور آپ کی اولاد ازواج مطہرات بر امام جگہ معصوم پنتن پاؤں تاجیار ویس کرنی بار بار شہید کربلا سیران کربلا مجاہدین اسلام شہیدان اسلام غازیان اسلام شفیہ خاندان تسلی قادری قدمی اور وڈی نظامی ضابطہ ویسے اتنے سیاست نہ تعلق رکھنے والے سب کو جنت عالیہ پیش کرنا قبول منظور فرما. ذکر راضی عباس علمداد محمد قاسم عباس علی اصغر علی کو امام حسن امام حسین احمد خاتم امام انصار سرکار بہت سے پاک آپ والدین قریبین حضور پیر شاہ ولی نواز آپ کے خلفاء عبدالحمید
میرے قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متعلق پیش کرنا قبول منظور فرما۔ حاضرین مجلس جتنے بھی حاضر ہیں جنہیں دوست احباب رشتہ دار دیش و اقارب دنیا بھانی شہر کے چلے گئے سب کو خدمت عالیت پیش کرنا قبول منظور فرما۔ اس قبرستان کے جتنے مسلمان سے میں سب سے مختلف دعا کرنا قبول منظور فرما۔ جناب اعظم حقیقت اللہ کے جتنے بھی جن اور انسان کلمہ پڑھنے والے چلے گئے جہاں موجود ہیں ان کے آنے والے سب سے مختلف دعا کرنا قبول منظور فرما۔ اور جنہیں کا کوئی بھی نہیں دنیا کے اوپر ختم شریف پڑھنا نہ انہیں سے مختلف دعا کرنا قبول منظور فرما۔ انہیں تمام کا جمع کر کے خصوص خصوص عمر یار صاحب سے مختلف دعا کرنا قبول منظور فرما۔ اور نہ کے والدین دیش کا کارت ہو سبا اپنا کے آزاد کیا اسرات دے ہوئے کتنے مسلمان کرنا پڑھنا چلے گئے سب سے مختلف دعا کرنا قبول منظور فرما۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وسلما واغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اے بھائی بھی اس بات میں خوشی سے برکت نال صدقہ حنان کے بھی مہنگا اللہ یا صاحب درجات بلند فرما۔ قبر دنیا منزل آسان فرمائے، قبر کے کروڑ رحمت آتا حضور فرما کے انہیں جو اولاد کو نماز تصدیق ہے فخر فرمائے۔ یا بار الہی سب موت تو پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو کل کرنا با جماعت نماز ادا کرنے کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تو آسان کنی مشکلات کو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام خدایا وقت بنی فاطمہ کے بر اور امام فاطمہ اگر دعوت امرت کنی مر قبول بنو دستہ دامان آل رسول۔ اے بھائی ہے جنہ جنہ دعا خیر واسطہ کہنے کے آ رہے کہ نہیں یاقوت جنت سب دی حاجات اس پاک بہترین برکت جناب قبول منظور سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔